بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کے اس کیا کہنا چاہیے ہارٹ بریکنگ سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات آج کریں گے ہم جو ایک عدالت پاکستان کی عدالتوں میں ہیٹرک ہوئی ہے عمران نیازی کے خلاف، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں تک خبر یقیناً یہ پہنچ چکی ہوگی، تفصیلات اب اس کی آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے یہ جو مختصر سی ٹکر چل رہے ہیں کہ بھائی عمران نیازی کو اور اس کی جو زوجہ ہے بشرا بی بی، اس کو عدت میں نکاح کرنے پر، یعنی یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو نکاح کیا تھا وہ عدت میں کیا تھا۔ ابھی جو ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی طلاق کے بعد جو انتظار کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اب تو یہ عدالت میں سند یافتہ جو ہے یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا کیریکٹر جو ہے وہ خاصا ڈھیل ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے عمران نیازی کو یوں کہہ لیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہیٹرک ہو چکی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں ایک ٹویٹ بھی پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں ہی، وقار احمد، تو وہ ایک ٹیکنیکل سے سوال اٹھا رہے تھے کہ بھئی یہ جو عمران نیازی کو اب سزا ہونے والی ہے، اگر یہ ہو گئی تو کیا یہ ہیٹرک ہوگی؟ کیونکہ 2 دن تو مسلسل سزا ہوئی نا، تو اس سزا کے درمیان وقفہ آ گیا دنوں کا۔ تو مجھے ان کی ٹویٹ جو ہے دیکھ کر اچھا لگا کہ چونکہ عمران نیازی بھی کرکٹ کے حوالے سے ساری باتیں کرتا تھا کہ امپائر کو ملایا ہوا ہے اور میں 1 وکٹ میں 3 وکٹیں گرا دوں گا، تو اس طرح کی باتیں اب یوتھیوں کو ذرا اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ واقعی ہیٹرک ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بالر اوور کرا رہا ہے اور اس نے 2 بالوں پر، آخری 2 بالوں پر اپنے اوور کی وکٹ لے لی باری باری، مطلب 5ویں بال اور 6ٹی بال پر، اور اس کے بعد اس کا اوور ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جب وہ اگلا اوور کرواتا ہے اور پہلی بال پر وکٹ لے لے، تو بیچ میں چاہے وقفہ آ گیا ایک اوور کا، لیکن وہ ہیٹرک جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کھیل بھی ختم ہو جائے، ایک دن 2 وکٹیں لیے، تو اگلے دن بھی جب وکٹ لی جائے تو بھی جو ہے وہ اس کو ہیٹرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ عمران نیازی کے خلاف یقیناً ہیٹرک ہو گئی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو وقار صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ ہیٹرک ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا۔ تو آج عمران نیازی کے خلاف ایک بڑی زبردست ہیٹرک ہوئی۔ اب ہیٹرک کہنے سے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں تھوڑا سا ایک نفسیاتی بات جو ہے نا، میچ جب آپ کھیل رہے ہوں تو ٹیم کے کھلاڑی تو آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک ہوا، بعض اوقات تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو وکٹیں تو وہ بھی 3 گرتی ہیں، لیکن اس پہ کوئی شور نہیں مچتا۔ لیکن جب 3 مسلسل وکٹیں گریں تو اس سے ہیٹرک اس لیے کہتے ہیں کہ پھر جو بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے ان پہ بہت نفسیاتی دباؤ بن جاتا ہے، وہ تقریباً میچ ہارنے کے اس میں موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی جو 3 فیصلے آئے ہیں عمران نیازی کے خلاف، یہ اس کے اور اس کے جو وہ جو یوتھیاز جن کو ہم کہتے ہیں، شیروز بھی کہتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے بہت بری خبر ہے۔ اب ان کا مورال جو ہے وہ اور ڈاؤن ہو جائے گا کہ یہ ہمارے سردار کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 10 سال، 14 سال اور پھر 7 سال، 14 24 31 سال بن گئے اب تک۔ اور وہ جو پہلے 10 سال ہیں ان کے بارے میں نے ایک اور خبر پڑھی کہ وہ 10 نہیں ہیں، 20 ہیں۔ تو پتہ نہیں اگر وہ 20 ہیں تو پھر 20 اور 14 34 اور 7 41، اور 41 میں عمران کی عمر جمع کریں تو 70 75 کا تو ہو، چلیں 70 کا ہی لگا لیں، تو اگر یہ 41 سال کاٹے گا، آدھے کر لیں، تو اس وقت تک تو بابا جی جو ہیں ان کا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہو چکا ہوگا۔ مجھے وہ اللہ بخشے احمد فراز اور ضمیر جعفری صاحب کو ایک شعر نہیں بلکہ احمد فراز نے ضمیر جعفری صاحب سے کہا، ضمیر جعفری صاحب جو تھے وہ بڑے جو حکومتی جو ہمارے فوجی حلقے ہیں ان میں ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی، ان کے بیٹے بھی فوج میں تھے، خود بھی فوج میں رہے، تو وہ کسی نہ کسی عہدے پہ رہتے تھے، عمر ان کی کافی ہو چکی تھی، تو وہ جان نہیں چھوڑ رہے تھے وہ، لیکن ادروائز وہ بہت اچھے انسان تھے، میرے ان سے ذاتی مراسم بھی رہے ہیں۔ تو یہ احمد فراز نے ایک بار ان سے کہا، ضمیر صاحب کم از کم اب تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، اب تو آپ کے مصنوعی دانت بھی گر چکے۔ تو بڑا مطلب اس وقت لوگوں نے انجوائے کیا اس بات کو، ضمیر جعفری صاحب نے بھی اس بات کو انجوائے کیا۔ تو یہی صورتحال نیازی کی ہے کہ جب بیچارہ اتنی سزائیں کاٹے گا تو اس کے بعد تو اس کے جو مصنوعی دانت جو ہیں اور یہ جو اس نے ویگ لگائی ہوئی، یہ سارا کچھ گر چکا ہوگا، تو پھر تو اس کی سیاست سے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں گے اس طرح اس کی ایک قسم کی جو ہے جبری ریٹائرمنٹ جو ہے
وہ بہت ہی قریب آتی جا رہی ہے. اب اس کے لیے جو ہے ان سزاؤں کو بھگتنا جو ہے وہ اب آپ خود سوچ لیں کیا اس کے ساتھ ہوگا. اور اس پہ اس کا بہت پریشر ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہیٹرک ہوتی ہے تو پوری ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے. تو اس کی تو جب 2 وکٹیں گریں تو یہ پاگل ہو گیا ہوا. اس سے پہلے بھی یہ کبھی کیمروں کو دیکھ کر باتیں کرتا ہے, کبھی کچھ بول رہا ہوتا ہے, کبھی کرنل کو, کبھی میجر کو مخاطب کرتا ہے. تو اس مقدمے کے دوران یہ جو عدت والا مقدمہ ہے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عدت کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ ساری خبریں جو ہیں آپ روز پڑھتے ہیں, پچھلے کتنے مہینوں سے اس پر جو ہے وہ وی لاگز بھی ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو سب پتہ ہے عدت کے حوالے سے اس مقدمے کی کیا تفصیل ہے. اور نہیں پتہ تو پھر آپ عمر چیمہ جو ہیں ان سے رابطہ کریں. یہ سارا پودا جو ہے نا یہ انہی کا لگایا ہوا ہے. سب سے پہلے جو یہ خبر دی تھی نا یہ عمر چیمہ نے دی تھی, یہ کہ بھائی عمران نیازی نے 1 جنوری جو ہے وہ 2018 یہ عمر چیمہ نے خبر دی تھی کہ عمران نیازی نے شادی کر لی. اب انہوں نے شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو عمر چیمہ کی ماں بہن ایک کی ہے, اس کی فیملی کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اس کو بہت انہوں نے جو ہے جو اس کے خلاف کر سکتے تھے کرتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا. اب وہی عمر چیمہ کی جو خبر ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کیا اسی جوڑے نے, کہ جن کی پتہ نہیں کیا مسائل چل رہے تھے اس وقت جنسی اور روحانی, کہ پھر دوبارہ نکاح کیا. اور عمر چیمہ نے جو خبر دی تھی کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا, اس میں وہی گواہ سارا کچھ وہ اسی سیٹ اپ سے وہی مولوی وہی نکاح رکھ کے پھر نکاح کر لیا. اب آپ دیکھیں کتنی ایک عجیب سی سچویشن بنتی ہے کہ عمر چیمہ کہہ رہا ہے 1 جنوری کو نکاح ہوا اور اس میں اون چودھری اور یہ گواہ ہے, اور مفتی نے نکاح پڑھا ہے, مفتی سعید. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, ہمارا نکاح فلاں تاریخ کو ہوا ہے, اور اس میں اور گواہ کون ہے, اون چودھری اور ایک وہ دوسرا گواہ, میں اس وقت کوئی طور پہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, اور مفتی سعید جو ہے وہ اس کا نکاح پڑھا رہا تھا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا جلد بازی میں. دونوں کو کوئی اس کو خاتون اول بننے کی جلدی تھی, اس کو وزیر اعظم بننے کی جلدی تھی. اب یہ بھگت رہے ہیں. بہرحال عمر چیمہ صاحب کو سب سے زیادہ مبارک, ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے. ان کے پاس یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے جو خبر دی تھی وہ حرف بار جو ہے وہ درست ثابت ہوئی, اور انہوں نے یہ سارا جو بھانڈا پھوڑا تھا. تو یہ ان کا پروجیکٹ آج جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچا, اور نیازی اور یہ بی بی جو ہے 7 سال کے لیے جو ہے وہ اندر ہو گئی. اب میں جب بات میں کر رہا تھا اس کی پاگل پن کی, کہ یہ 2 وکٹوں سے یا پہلے 2 فیصلوں سے یہ نیم پاگل ہو چکا تھا. تو اب اس نے اس فیصلے کے دوران کوشش کی کہ لڑائی جھگڑا کرو, اور اس کے ساتھ جب وہ جرا ہو رہی تھی تو یہ خاور مانیکا کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. یہ حالانکہ خلاف ورزی ہے عدالتی ڈیکورم کی. آپ جرا کے دوران جب آپ نے وکیل جو کھڑا کر دیا تو یہ وکیل کا کام ہے, لیکن یہ چونکہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کی کنٹرول میں نہیں ہے, نہ اس کی زبان اور نہ اس کا جو وہ کیا, میں خیر چلے یہیں پہ میں سینسر کر دیتا ہوں. تو اس نے وہاں پر خاور مانیکا کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی, اس کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی کی, اور اس کا جو وکیل تھا اس نے تو باقاعدہ لڑائی کرنے کی کوشش کی. وہ غالباً وکیل تو بشرا بی بی کے تھا, سارے ایک ہی بات ہے. تو اس نے مکہ مارنے کی کوشش کی خاور مانیکا کو 2 دفعہ. تو یہ ان کا حال تھا. تو اب یہ بالکل لڑائی کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ رک جائے, کیونکہ یہ ہے روندو, اس کو کہتے ہیں روندو خان. تو جب سے یہ آیا ہے یہاں پر بھی سیاست میں بھی تو یہ روتا ہے, کبھی باغ کاٹ کے بھاگ جاتا ہے, کبھی دھاندلی کی باتیں کرتا ہے. یہ بالکل وہ بچے کی طرح ہے کہ یہ گلی محلے میں آپ نے بھی بچپن میں کرکٹ کھیلی ہوگی. ظاہر ہے بچے جو ہوتے ہیں سب کے پاس تو اتنی وہ کرکٹ بیٹ نہیں ہوتا, تو ایک آدھ جس بچے کے پاس کرکٹ بیٹ ہوتا ہے اس کی پھر بڑی ٹور ہوتی ہے. اور جب محلے کے بچے مل جل کے کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک قسم کا وہاں کا یوں کہیں کنگ ہوتا ہے, اس کی مرضی سے میچ ہوتا ہے. تو وہ جب چاہتا ہے وہ بیٹنگ لیتا ہے, پھر وہ آؤٹ بھی نہیں ہوتا. جب اسے کہیں آؤٹ ہوگا تم آؤٹ ہو گئے تو وہ مانتا نہیں ہے اور وہ شور مچانا شروع کرتا ہے. لیکن جب اس کی بات نہیں مانتے تو وہ بیٹ لے کر ہی بھاگ جاتا ہے کہ لو پھر میچ چلے جائے, کھیل ہی ختم. تو یہ کچھ عمران ہے جی, اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے بیٹنگ ملے ورنہ پھر میچ جڑا بڑھے, جس طرح اس کا پروگرام بڑھنے کی باتیں کرتا ہے اس کا ایک وکیل جو ہے. تو اب اس کا دل یہ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بڑھ جائے. تو جب سے حکومت گئی ہے اس نے پوری کوششیں کی اس کی ٹیم نے کہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ دیوالیہ کیا جائے, IMF والا پروگرام ان کا ختم ہو جائے, پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو جائیں, بدامنی پھیل جائے, بالکل اس بچے کی طرح کرکٹ لے کے بیٹ لے کے بھاگ جاؤ تاکہ میچ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بھی اسی طرح چاہتا ہے. تو انہوں نے پوری کوشش کی, باہر انہوں نے اپنی جو ہے فورن لابی جو ہے بنائی, کھلے ڈالر لگائے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے.
لیکن پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، 25 کروڑ مسلمان اس میں رہتے ہیں، تو ان جیسے لوگوں کی بد دعاؤں سے اور ان بری حرکتوں سے تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب عمران نیازی جو ہے وہ عدالت میں بھی یہی کچھ کر رہا تھا، تو اس نے خاور مانیکا کے خلاف بھی یہی کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ عدالت میں اتنی لڑائی ہو کہ میچ جو ہے یہ جاری نہ رہے۔ لیکن اب جو خاور مانیکا جو ہے اس نے یہ طے کیا ہوا تھا، اور پھر جنہوں نے اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا انہوں نے اس کو پوری تسلی دی تھی اور تیار کیا ہوا تھا، اور اس کو اتنا وہ کہتے ہیں نا جیسے میچ میں لوگ پورے پیڈ کر کے جاتے ہیں، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، گلوز پہنے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو باؤنسر کی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی پوری تیاری سے جو جی ایچ کیو والوں کا ہیلمٹ ہے اور گلوز ہیں اور پیڈ پہن کے آیا ہوا تھا، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح اون چودھری جو ہے اس نے بھی گواہی دی، اون چودھری اس کے نکاح کا بھی گواہ تھا، تو بھائی نکاح کا گواہ کہہ رہا ہے عدت میں جو ہے نکاح ہوا ہے، نکاح کا جو نکاح خواہ ہے وہ کہہ رہا ہے عدت میں ہوا ہے، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا؟ اور پھر جو اس کے دستاویزی ثبوت ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں، لیکن یہ صاحب اڑے ہوئے ہیں اسے روندو بچے کی طرح کہ نہیں میں آؤٹ نہیں ہوں۔ انسانوں کی طرح مان لیتے تو پہلے یہ معاملہ جو ہے 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا، یہی سزا جو آج 7 سال کی ہوئی ہے یہ پہلے ہو جاتی، لیکن اس نے پوری دنیا کے سامنے نشر کروایا۔ اس کاروائی کے دوران جو باتیں ہوئیں، اللہ معاف کرے میں تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا، بلکہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وکیل جب جرا کرتے ہیں تو وہ کسی کی ماں بہن کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، وہ تو ہر وہ بات پوچھتے ہیں جس سے دوسرے کو امبیرس کیا جائے۔ اب بشرا بی بی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں ہوئی، اور وہ پاک باز بی بی پردے کی پابند وہ بیٹھ کے وہ سن رہی کہ اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نے وہ پنجابی کی مثال ہے کہ 100 گنڈے تھے 100 چھتر، وہ بھی کھائے، اب خود بھی ذلیل ہوا، عدالت کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں، اس کی بیگم کی سارے باتیں آئیں، اور آخر میں پھر اس کو سزا بھی ہوگی۔ لیکن یہ اس کا چونکہ ٹریڈ مارک ہے 100 گنڈے تھے 100 چھتر والا، تو وہ اس نے آج مکمل کر دیا، اس کو سزا ہو چکی ہے، اور سزائیں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ انگلیوں پہ تو گنی نہیں جا سکتی۔ بہرحال ایک اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا نیو ریاست مدینہ والا، فارن فنڈڈ پروجیکٹ تھا، وہ مکمل نہیں ہوا۔ اس نے تو پوری کوشش کی کہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اگر یہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے شریعت نافذ کر کے یہ حکومت سے گیا ہوتا تو اب آپ سوچیں کیا ہوتا، اور اس کی سزا کس طرح کی ہوتی۔ پھر یہ 7 سال کی سزا نہیں ہونی تھی، پھر تو جناب وہ ڈی چوک میں ایک نظارہ ہونا تھا، جس طرح اللہ وہ جو تھا ایک آرمی کا ڈکٹیٹر جو اب جبڑا چوک میں دفن ہے ضیاء الحق، وہ بھی چوک میں تماشے لگایا کرتا تھا، ٹکٹکی پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جو ہے کوڑے لگائے جاتے تھے، صحافیوں کو بھی لگے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو بہت کوڑے مارے گئے، اور پھر باقاعدہ شہر میں اعلان ہوتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھیں اور پھر اس کا خوف جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ تو اگر ریاست مدینہ ہوتی تو اس میں تو پھر اس کی سزا ایسی تھی کہ وہ ڈی چوک میں اس کو شرعی سزا ملتی، اور شرعی سزا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہونی تھی۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ ان دنوں جو نازک مزاج یوتھی ہیں وہ جگہ جگہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ رو پڑتے ہیں، تو اگر میں وہ سزا بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ماتم کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال آج ایک اور مقدمہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا، ابھی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہیٹرک جو ہے ڈبل ہیٹرک بھی ہو سکتی ہے، بہرحال ایک ہیٹرک جو ہے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب الیکشن آ رہے ہیں تو اس کی تیاری میں ہم یقیناً آپ لوگ مصروف ہوں گے، اور دیکھیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اگر تو نتیجہ کسی پارٹی کے حق میں واضح طور پر آیا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک پارٹی 2/3 میجارٹی لے لے، یا کم از کم سمپل میجارٹی لے لے، تاکہ وہ بلیک میلنگ سے بچ جائے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جی ایچ کیو کے بنائے ہوئے ان کے دباؤ میں نہ آئے، اور اپنے طور پر آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر لے، پھر تو بہت اچھی بات۔ لیکن اگر وہ جو پیزے کا سلائس جو اس طرح تقسیم ہوا کہ سب کے ہاتھ میں 2 3 سلائس ہے، تو پھر ذرا جو ہے وہ آپ لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو سلائس لینے والے ہیں کم ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور جو ان کو سلائس دے رہے ہیں ان کا فوج میلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت۔